السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے NFPA کی ویب سائٹ کے بارے میں، جس کا پورا ایبریویشن ہے نیشنل فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن، دا لیڈنگ انفارمیشن اینڈ نالج ریسورس آن فائر الیکٹریکل اینڈ ریلیٹڈ ہیزارڈس۔ تو آپ نے سب سے کرنا پہلے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں NFPA کا کوئی کورس آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ نے کوئی انفارمیشن لینی ہے، تو اوتھینٹک اور صحیح انفارمیشن آپ کو جب تک نہیں مل سکے گی جب تک آپ اپنی پروفائل نہیں بنا لیتے NFPA پر۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پر اپنی پروفائل بنانی ہے۔ میں تو آلریڈی بنا چکا ہوں اور کچھ کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے، میرے نمبرز وغیرہ، تو لہٰذا میں یہاں آپ کو شو نہیں کرا پاؤں گا، تو لہٰذا آگے دیکھ لیجئے یہاں سائن آؤٹ کا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو سائن آؤٹ جب ہی ہوتا ہے جب آپ سائن ان کرتے ہیں کسی ویب سائٹ پر، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کر لیتے ہیں NFPA کی۔ NFPA کیا سروسز فراہم کرتا ہے؟ دیکھ رہے ہیں یہ ورلڈ وائڈ نیشنل فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن ہے۔ آگ لگنے کے متعلق جو بھی پریکاشنز ہیں، سیفٹی یہ کہہ لیں کہ پریکاشنز ہیں، آپشنز ہیں، پالیسیز ہیں، کوڈز ہیں، ان تمام چیزوں میں یہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ ایون کہ ملٹی نیشنل کمپنیز بھی ان کے کوڈز پر ہی ورکنگ کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوڈز اینڈ اسٹینڈرڈس، تو سب سے پہلے جب آپ کالم میں آئیں گے تو کوڈز اینڈ اسٹینڈرڈس، آل کوڈز یہاں پر اویلیبل ہیں، لسٹ آف NFPA اینڈ اسٹینڈرڈ کوڈز۔ اوپن کر لیجئے بائی NFPA کوڈز اینڈ اسٹینڈرڈس، آپ نے بائی کرنا ہے، اس کو ٹیک کر لیجئے۔ ہینڈ بکس، ٹرانسلیٹ پروسیجرز، یہ ساری چیزیں۔ اچھا، لسٹ آف NFPA اسٹینڈرڈس۔ NFPA اسٹینڈرڈس میں آپ نے کیا چیز یہاں سرچ کرنی ہے وہ دیکھ لیجئے۔ اچھا، آپ نے پرچیز کرنا ہے انڈیویجول پلان، یہ ساری چیزیں، اس پر ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے ہم اس پر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ لسٹ آف NFPA کوڈز۔ NFPA کوڈز یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ NFPA پبلشز مور 300 کنسیکٹیو کوڈز اسٹینڈرڈ اینڈ نومینل پاسبل ان افیکٹس NFPA، یہ پلا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایڈمنسٹریٹڈ بائی مور دین 250 ٹیکنیکل کمیٹیز کمپرائزنگ اپروکسیمیٹلی والنٹری اڈاپٹڈ ورلڈ لرن فری ایکسیز، سلیکٹ فرام دا لسٹ بیلو۔ یہاں پر آپ جو بھی چیز سرچ کر رہے ہیں وہ یہاں کوڈ ڈالیے، اور اس سے ریلیونٹ جو بھی ڈیٹیل ہے یا جو آپ جانکاری لینا چاہ رہے ہیں یا انفارمیشن آپ لینا چاہ رہے ہیں وہ یہاں پر آپ لکھ دیجئے۔ لائک میں یہاں پر لکھتا ہوں الیکٹریکل، ٹھیک ہے، الیکٹریکل ہم لکھتے ہیں اور سرچ ہم کر دیتے ہیں اسے۔ اس کو فل اپ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کرنا چاہیں تو مزید فلٹر، لیکن وہ آسانی جو آپ کو رہے گی، زیادہ سے زیادہ کوڈ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، تو آپ صرف الیکٹریکل لکھ کر، کوئی اسپیسیفک فلٹر لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ الیکٹریکل سے ریلیونٹ جب آپ انٹر کریں گے تو کافی آپ کو کوڈز یہاں دیکھنے کو ملیں گے۔ اچھا جی، اسٹینڈرڈ کوڈ NFPA 70، ٹھیک ہے، 70۔ اب آپ یہاں اسے جب اوپن کر لیں گے، NFPA 70 ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نیشنل الیکٹریکل ریکوائرمنٹ 1 and 2 فیملی ڈیلنگس۔ اچھا، اکوپمنٹ مینٹیننس، اکوپمنٹ مینٹیننس کا آپ کو کوئی کوڈ لینا ہے، یہاں سے آپ آ جائیے اور ٹھیک ہے جی، اس کو آپ کلوز کر دیجئے۔ جب آپ یہاں پر آئیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریکمینڈڈ پریکٹس فار الیکٹریکل اکوپمنٹ مینٹیننس NFPA 70 ڈیٹیلز پریونٹ مینٹیننس الیکٹریکل الیکٹرانک کمیونیکیشن سسٹم equipment such as all those in industrial plants, institutional and commercial building and large multi-family residential complexes to prevent equipment failure and work injuries، ٹھیک ہے۔ view document scope، آپ نے اس کی مزید کوئی ڈیٹیل لینی ہے، آپ اس کا اسکوپ چیک کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ اسکوپ میں آپ کو بتا رہا ہے ریکمینڈڈ پریکٹس فار الیکٹریکل اکوپمنٹ مینٹیننس اسکوپ۔ پرنٹ آپ نے لینا ہے تو پرنٹ اس کا لے لیجئے۔ اب یہ اسکوپ میں جو یہ آپ کو ریفرنسز بتا رہا ہے یہ آپ کا ریفرنس کوڈ ہے، ٹھیک ہے۔ NFPA 70B کا یہ آپ کو ریفرنس کوڈ ملے گا، اسکوپ آف ورک۔ دس ریکمینڈڈ پریکٹس اپلائز پریونٹ مینٹیننس آف الیکٹریکل الیکٹرانک اینڈ کمیونیکیشن سسٹم اینڈ اکوپمنٹ اینڈ is not intended to duplicate or suppressed instruction that manufacturer normally provides system and equipment cover are typical those installed industrial plants, institutional and commercial buildings and large multi-family residential complexes 1.2 consumer appliances intended primarily for use in home are not included، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کو ساری چیزیں یہاں بتا رہا ہے۔
equipment failures, work injuries. آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ یہاں پر آپ آئیں گے تو فری ڈیزاسٹر ریکوری آپ دیکھ رہے ہوں گے. یہاں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. ٹھیک ہے, یہ فائل آپ کی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. آپ اس کو اسٹارٹ کر لیجئے. ٹھیک ہے, لوکیشن جو آپ کو سیو کرنی ہے ڈاؤن لوڈ ڈاکومنٹس میں, یہ آپ اسٹارٹ کر لیجئے. اس کو اوپن کر لیجئے. ٹھیک ہے, تو یہ فائل آپ دیکھیں گے یہ آلریڈی ڈاؤن لوڈ یہاں ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ فائل آپ کی یہاں ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے. اب آپ نے اس کو بڑا کر لینا ہے. بڑا کر لینے کے بعد اسے ہم تھوڑا اور مزید دیکھ لیتے ہیں. ٹورنٹو واٹر ڈیمیج اسٹرکچر, الیکٹریکل اکوپمنٹ مینٹیننس. ٹھیک ہے, اس کے جو ریفرنسز ہیں وہ یہ سارے آپ کے موبلائزیشن آف ریکوری پرسنل ڈیورنگ لارج اسکیل ڈیزاسٹر ریمین ون آف بگیسٹ چیلنجز فار commercial or industrial facility, providing enough qualified contractor and disaster recovery specialists and perform required remediation to facilities prior disaster. یہ جو ان کے ریفرنسز ہیں یہ سارے یہاں لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسے آپ نکال لیجئے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ ہم اپنے انداز سے کام کرنا چاہتے ہیں, وہ اس کا اپنا ایک ایشو ہے, لیکن جو NFPA کا رول ہے میڈیم وولٹیج اکوپمنٹ, یہ تمام چیزیں اس کی یہاں لکھی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل 32.2.11 الیکٹرک موٹرس. ٹھیک ہے, یہ ریفرنس اگر آپ اسٹڈی کریں تو وین ڈیزاسٹر ایونٹ انوالوز واٹر الیکٹرک موٹر ریپیئر از اے میجر کمپوننٹ آف فلوڈ ریکوری پروجیکٹ. The documentation process is very similar to other electrical equipment, but there are additional items that should be documented. The documentation process should include the following: record nameplate data location for the motor. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں اس سے یہاں دی ہوئی ہیں. آپ یہاں سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے فائل کو. یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں سے کس طرح کسی کوڈ کا آپ ریفرنس نکال سکتے ہیں. اس کو ایز اے ڈاکیومنٹ اگر آپ کسی انڈسٹری میں ایز اے الیکٹریکل انجینئر یا مینٹیننس مینیجر یا پھر الیکٹریکل سپروائزر کے طور پر اگر آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں تو یہاں سے یہ کوڈز آپ کو بڑا فائدہ دینے والے ہیں, اور اس کے ریفرنسز سے آپ اپنے میسیج کو بآسانی ہائر اتھارٹیز تک ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں. یہ کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی, یہ بیسیکلی اسٹینڈرڈس بنے ہوتے ہیں جو نیشنل فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن نے بنائے ہوئے ہیں, جس کے ساتھ پوری دنیا کی ورلڈ وائڈ انڈسٹریز اٹیچ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ وہ کوڈز ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں فری ایکسیس. فری ایکسیس میں NFPA آپ کو کیا سروسز دے رہا ہے. NFPA لنکس, فری ڈے ٹرائل, نیشنل فائر کورس سبسکرپشن سروسز. ٹھیک ہے, ہاؤ ٹو پروڈیوس, یہ ساری چیزیں آپ نے. اچھا, ٹریننگ اینڈ سرٹیفکیشن, جو اس میں مین چیز ہے ٹریننگ اینڈ سرٹیفکیشن. ٹریننگ اینڈ سرٹیفکیشن. آپ نے یہ ٹریننگ اینڈ سرٹیفکیشن میں آنا ہے. ممبرشپ آپ نے یہاں سے لے لینی ہے. ممبرشپ اگر آپ ان کی لے لیتے ہیں تو ہر کورس پر آپ کو ایک ڈسکاؤنٹ ملے گا. جو اگر آپ کورسز کرنا چاہ رہے ہیں تو لائک اگر کوئی $150 کا کوئی کورس یا $300 کا کوئی کورس ہے تو اس میں آپ کو 40-30% یہاں سے ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہے. تو آپ یہاں اگر اپنی انرولمنٹ کروا لیجئے یا ایٹ لیسٹ اپنی ID بنا لیجئے. اور اگر آپ نے فیوچر میں کوئی کورس کرنا ہے تو آن لائن بھی کورسز ہیں جو NFPA آپ کو کرواتا ہے. اب میں آپ کو یہاں ایک NFPA کا میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ ایک آپ دیکھیے کہ 3 مارچ اور 6:20 پر یہ ای میل مجھے ریسیو ہوئی ہے. دی سرٹیفکیشن فار ایوری لیول آف الیکٹریکل ورکرس. انہوں نے مجھے میل کی ہے اور میں نے اس میں میل کی تھی کہ بھائی میں اس کورس میں انٹرسٹڈ ہوں, میں یہ کورس کرنا چاہتا ہوں. یہ میں نے NFPA کو میل کی تھی کہ یہ کورس میں جناب کرنا چاہتا ہوں, تو آپ مجھے بتائیے کہ کس طریقے کار سے اس میں انرول ہو سکتے ہیں اور کیا فی وغیرہ. تو ساری چیزیں یہاں پر انہوں نے مجھے سینڈ کی تھیں, اور جو کہ انہیں میں نے ایک میل بھی کی تھی آفیشیل. اب آپ یہ دیکھیے کہ آفیشیل NFPA کی ویب سائٹ سے, جو ان کا آفیشیل ایک ڈومین ہے, اس سے انہیں مجھے ایک
میل ریسیو ہوئی ہے nfpa@nfpa.org. ٹھیک ہے، تو اگر میں انسبسکرائب کر دوں گا تو ان کی میل مجھے ریسیو نہیں ہو سکے گی ان فیوچر. تو اب ہم کرتے یہ ہیں کہ واپس ہم اپنی ٹریننگ کے پیج پر آتے ہیں اور یہاں سے ٹریننگ ٹاپک. ٹھیک ہے، ٹریننگ ٹاپک آپ نے ٹریننگ ٹاپک میں آپ یہاں آتے ہیں تو یہاں سے آپ نے کوئی خاص طرح کے جو کورسز ہیں اور جو سرٹیفکیشن ہے وہ یہاں سے آپ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. انڈسٹریل ہیزرڈس، تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو تمام آپ کے ایریاز کو کور کرتا ہے. آپ کے تمام جو ایک رائٹ ایریا ہے آپ کا، اگر آپ مینٹیننس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ ایک ایسا کورس ہوتا ہے جو تمام ہی فیلڈ سے وابستہ لوگوں کے لیے کارآمد ہوتا ہے اور کافی بینیفیشل ہوتا ہے. اگر یہ کر لینے کے بعد کافی اس کے ایڈوانٹیجز ہیں، نقصان تو اس کا کوئی آپ کو نہیں ہوگا. تو یہ کورس کر لینا ایک بہت ہی اہم ہے. اب یہاں ہم بات کرتے ہیں اس کی فی کی. ٹھیک ہے، اب کون کون سے کورسز ہیں جو NFPA ہمیں آن لائن کروا رہا ہے. اب آپ جناب یہاں آ جائیے اور اس کو ہم تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں NFPA. ٹھیک ہے جی، اس کو ہم تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اسکرین کو. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آن لائن ٹریننگ سیریز 2016 میں جی یہ سیریز ہوئی تھی. اس کے بعد آپ یہ سارے کورسز ہیں، اسپیشل اکوپمنٹ، پوسیز، ریفریشن، سیفٹی. اچھا، اس میں ایک کورس یہاں آپ جب ٹریننگ سرٹیفکیشن میں آئیں گے تو یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. جب آپ ٹریننگ سرٹیفکیشن کے کالم میں آئیں گے تو یہاں آپ دیکھیں گے ٹریننگ اینڈ سرٹیفکیشن. تو آپ نے سرٹیفکیشن پر کلک کر لینا ہے. جب آپ سرٹیفکیشن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد سب سے ٹاپ پر آپ یہ دیکھیں گے یہاں پر یہ جو رزلٹ آپ کو بتا رہا ہے موسٹ پاپولر ریزلٹس. ٹھیک ہے، A to Z آپ نے کر لینا ہے. ڈسپلے 48 آئٹمس میکسیمم پر بھی یہ آلریڈی بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے. ڈسپلینگ ریزلٹس 1 of 22. تو آن لائن ٹریننگ سیریز آپ نے سب سے ٹاپ پر سرٹیفائڈ لائف سیفٹی اسپیشلسٹ CLSS means like a C for certified, L for life, S for safety and S for specialist core learning online. آپ نے مور پر کلک کر لینا ہے. مور پر جب آپ کلک کریں گے تو NFPA ممبرز سیو ایڈیشنل 10%. اچھا جی، 10% یہ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ممبرز کون ہیں جن کی ممبرشپ یہاں پر آپ نے کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، پروفیشنل ممبرشپ، یہ آپ دیکھیں گے پروفیشنل ممبرشپ، یہاں سے آپ نے یہ ممبرشپ اپنی کر لینی ہے. ممبرشپ آپ جب یہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، ممبرشپ آپ نے یہاں سے کرنی ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنی ID بنا لینی ہے اور ممبرشپ آپ نے یہاں سے کر لینی ہے. یہ کاسٹ بھی آپ کو بتا رہے ہیں ممبرشپ کی 1 ایئر کی $175. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ $175 ٹو PKR آپ یہاں لکھیں گے تو یہ 31,753 روپیز یہ آپ کی ممبرشپ پورے سال کی ہو جاتی ہے. اگر آپ کسی بڑی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں یا پھر آپ فائر اینڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ اگر آپ کسی فیلڈ میں ہیں اور آپ کسی پوزیشن پر ہیں تو یہ سب کے لیے یہ کر لینا ضروری نہیں ہے. اور اگر آپ انٹرسٹڈ نہیں بھی ہیں ممبرشپ کے لیے، اگر کافی آپ بڑی پوسٹ پر ہیں اور کورسز وغیرہ اور آپ اس طرح سے فیلڈ سے وابستہ ہیں تو آپ کے لیے ٹھیک رہے گا. ادروائز آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہاں آ جانا ہے اور یہاں آنے کے بعد آپ نے سرٹیفائڈ لائف سیفٹی اسپیشلسٹ CLSS کور لرننگ آن لائن ٹریننگ سیریز، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یہاں پر کلک کر لینا ہے اور اس پیج پر آپ نے آ جانا ہے. یہ کر لینے کے بعد آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے سیریز. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے جیسے ہی آپ سلیکٹ کریں گے سیریز پر تو $112 یہ اوپر پرائز میں لکھے ہوئے آ جائیں گے. اگر آپ کا یہ 10%
ممبرشپ ہوگی تو یہ آلریڈی ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا، اپروکسیمیٹلی کوئی $95 یا $100 یہ آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی مل سکتا ہے۔ تو مور انفارمیشن اباؤٹ NFPA، ٹھیک ہے، رجسٹرڈ آپ نے کرنا ہے۔ تو اچھا بیسیکلی لاسٹ ٹائم ہوا یہ تھا کہ میں نے یہاں سے سرٹیفکیشن کے لیے رجسٹریشن کروا دی تھی اپنی، اور جب میں نے اسے مکمل کیا تھا تو اس کے بعد ڈالرز وغیرہ جب میں نے دیکھے تو تھوڑا میرے بجٹ سے باہر تھے، جس وجہ سے یہ میں نے ایڈ ٹو کارٹ تو کر دیا تھا، لیکن اس کا میں پورا پروسیس کر نہیں سکا تھا، جس کی وجہ سے ان کی میل بھی آئی تھی۔ میل میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں۔ ایک میل میں نے انہیں کی تھی اور ایک بروشر میں نے ڈاؤن لوڈ کے لیے اپلیکیشن کی تھی کہ بھائی بروشر کتنی ہائٹ پر یہ جو فائر ایکسٹنگوشر ہے کتنی ہائٹ پر ہونی چاہیے، کتنے ڈسٹینس سے لگا ہونا چاہیے، اس کا NFPA کے کیا اسٹینڈرڈس ہیں۔ تو یہاں سے انہوں نے مجھے وہاں سے ڈکلائن کر دیا تھا جب میں نے ڈاؤن لوڈ میں کرنے لگا۔ تو جب آلریڈی میں نے ای میل اپنی ID رجسٹر کر لی NFPA پہ، تو انہوں نے وہ مجھے ایک لنک سینڈ کیا کہ اس کے تھرو میں نے یہاں سے پھر اپنا ایک پلیسمنٹ، یہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے اوپر، یور ڈاؤن لوڈ فار فائر ایکسٹنگوشر لوکیشن اینڈ پلیسمنٹ از انکلوزڈ، ٹھیک ہے۔ یہاں سے میں نے ایک لنک بھی اپنا ڈاؤن لوڈ کیا تھا۔ تو یہ کافی آپ کو بینیفٹ رہیں گے اگر آپ رجسٹریشن اپنی کرا لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ، میں نے وہاں پر رجسٹریشن کی جب NFPA کی ویب سائٹ پر، تو یہ ان کی میل مجھے ریسیو ہوئی کہ کمپلیٹ یور آرڈر ایٹ shop.nfpa.org اینڈ اسٹے آن ٹاپ آف سیفٹی، ٹھیک ہے۔ آپ سیفٹی اگر سیکھنا چاہتے ہیں یا سیفٹی کے بارے میں آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، تو یہ جو آپ نے آرڈر ہمیں کیا ہے اس کی رجسٹریشن کو آپ مکمل کیجئے تاکہ آپ آن لائن کلاسز میں انرول ہو سکیں اور لائیو ٹریننگ سیشن آپ ہم سے لے سکیں۔ ان کے بیچز وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو میں دکھاتا بھی ہوں۔ سرٹیفائڈ لائف سیفٹی اسپیشلسٹ CLSS کوڈ لرننگ آن لائن ٹریننگ سیریز، نو دا کوڈ بیہائنڈ CMS، ٹھیک ہے، ویو چارٹ۔ یہ آپ دیکھیں کہ ان کی ایک میل بھی مجھے ریسیو ہوئی تھی۔ اب ہم واپس اپنی ویب سائٹ کی طرف چلتے ہیں۔ تو دیکھیں، انٹر دا نیم اینڈ ای میل ایڈریس آف ایچ اٹینڈی یوزر، ای میل ID ڈال دیجئے، اپنا نام لکھ دیجئے، لاسٹ نیم لکھ دیجئے اور ایڈ کر دیجئے آپ یہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ انرول ہو جائیں گے، اور جب آپ نے پیمنٹ کرنی ہے تو پیمنٹ کے لیے جو پروسیس ہے وہ آپ یہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فری کیٹلاگ، کسٹمر سروسز، پیمنٹ پالیسیز پر آپ کلک کریں گے تو پیمنٹ پالیسی کا یہ آپ کو بتا دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پرائیویسی پالیسی، اباؤٹ SSL سرٹیفکیٹس، اچھا، ٹرمز اینڈ آف یوز، یہ فیس بک پر بھی ہیں، یوٹیوب سے بھی آتے ہیں، LinkedIn، اور یہ مختلف لائیو سیشن ان کے چل رہے ہوتے ہیں، کسٹمر سپورٹ۔ اور جو آپ کو پیمنٹ کرنی ہے وہ پیمنٹ آپ نے ماسٹر کارڈ، ویزا اور ڈسکور کارڈ وغیرہ سے آپ نے کرنا ہوتی ہے۔ لائیو چیٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آ کے کلک کر دیجئے، لیکن میرا کہنا آپ سے یہ ہے، اگر آپ پروفیشنل کورس کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ یہ CLL کا کورس کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنا ایک ماسٹر کارڈ بنانا ہے۔ ماسٹر کارڈ کی پیمنٹ آپ نے یہاں کرنی ہے۔ ماسٹر کارڈ کی پیمنٹ جب آپ یہاں کر دیں گے تو اس کے بعد ہی پھر یہ انرول آپ کو کرے گا، اس کی انرول رجسٹریشن نمبر ہی آپ کو سینڈ کرے گا، اس کے بعد ہی آپ کسی لائیو سیشن میں ان کا ٹریننگ کا حصہ بن سکیں گے، ادروائز کافی مشکلات کا سامنا آپ کو رہے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہے گی، اور آنے والے وقتوں میں بھی میں انشاءاللہ مختلف ویب سائٹ پر بناتا رہتا ہوں ویڈیوز، اور مزید ٹیوٹوریل دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والا ہر نیا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔